جو زور پیچھے بہت لگ گیا بندے ذرا لاؤن لانا تھی بہ جاؤ جی پچھلے بندے زور زیادہ لگتا کملے نہیں میں اپنا لانا پاگل ہوا میں کروں جو دل سے ذکر ہوتا ہے جسم رکھے وہ بنانا کا فوٹو برتن میں سارے شروع ہو گئے جو دل سے ذکر ہوتا ہے کربلا نہیں کرتا یہ میرے پاس جو رہا ہوگی تصویر بہت اچھی ہوگی خیال رکھو جو دل سے ذکر چاہے کربلا نہیں کرتا جو دل سے ذکر چاہے کربلا نہیں کرتا وہ ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کرتا وہ ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کرتا صفات کے ملک کا وہ تاجوا ہے میرا حسین عطا کے بعد کبھی تک کرا نہیں بابا جبران ایک گل میری یاد رکھو جو آپ کچھ کرتے پہ یہ کرتے رہے تو سنت جی کی رات پہ کھلوتی ہے میں رات تم جان دینا نہ آپ کی تو جان یہ اب ٹھیک ہے بچہ نہیں ہوتے بسم اللہ لیکن قرآن مجسم شہ مولا کی ہے ذات قرآن مجسم شہ جو نور بکھرا ہوا ہے بصورت آیات سبحان اللہ جو نور بکھرا ہوا ہے بصورت آیات بطن کی شکل میں ہوتا تو ایک وجہ ہوتا حروف میں ہوتا تو پھر قرآن ہوتا جسم میں ہوتا تو قرآن جو نور بکھرا ہوا ہے بصورت آیات بدن کی شکل میں ہوتا تو ایک وہی ہوتا حروف میں ہوتا تو پھر قرآن ہوتا قرآن جسم میں ہوتا تو پھر علی ہوتا اور اتنی زیادہ ہوگی بھی نیچے نیچے پہنچے گی کم از کم پتہ لگے گا شاہ صاحب میں یا آخر دوتے سارا دن کا میری مجلس کی آواز دور تک نہیں جانی نہیں جو رات تک ٹائم ہوگی نا یہ دو چیزاں بڑیاں دور تک جانی ہیں یاد رکھو میری گل اور مولا کی عظمت کی قسمیں نہ پہلے فکر عظیم جہاد ایک روحا گل کی دینا ہے دو چیزاں بڑی دور تک جانی ہیں رات دے ٹائم ایک تا آواز دوسرا سایہ
پھر گل لمبی ہو جائے گی، اس پاس نہیں جانا. اشارہ تو سمجھ گئے ہو بابا. بندہ چھوٹا جو ہوئے سایہ اس کا بہت بڑا ہوئے. بندہ چھوٹا جو ہوئے سایہ اس کا بڑا. جو بندہ بڑا سایہ ہوئے یہ سایہ ماہر تک پہنچ جائے. ماہر پوچھتا ہے وہ کون ہے تو کہنا ہے. انہیں سوچا کہ بڑی ستا ہو سی انہیں غصے کا کروانا قبل کرواتا ہے اپنا کیا کیا وہ کون ہے وہ کہنا ہے. انہیں کہا میں کوئی بھی نہیں مکیرہ بھی نہیں. ہر سپاہی لڑ رہا تھا شان حیدر کی طرح. ہر سپاہی سرحدی ڈیوٹی پہ دیتے بابا جی گورنمنٹ کے ملازم ہیں لیکن اس وقت سرکار امام حسن کے ملازم ہیں. ہر سپاہی لڑ رہا تھا شان حیدر کی طرح. ٹینک اڑتے تھے ہوا میں باب خیبر کی طرح. ایک سن پینٹ کی گل ہے اردو کا کسی طرح نے لکھا ہے. ہر سپاہی لڑ رہا تھا شان حیدر کی طرح. ٹینک اڑتے تھے ہوا میں باب خیبر کی طرح. ہر توپ کے منہ سے صدا ہر توپ کے منہ سے صدا آتی رہی یہ بار بار لا فتح اللہ میں پہنچا ہڑپا دوسرا پنچ سطور شرانی انہوں نے سیلپین اور ایسپین اور جی لطائر بھی ہے شدائر فوجی بھی ہے اور شاعر بھی ہے. میں نے اصل لگا محمد علی کا تیرا اس گل میں اتفاق ہے میں قبلہ جو تھوڑی گل ہے گل تو ہوئی تو جی گل کیا اسی تو سید کے پیچھے لگنا رہے ہیں جو اسی آنکھوں میں وہ آنکھی جانے انہیں کیا پھر میرا اس نل اتفاق نہیں بنتا جو ہر سپاہی لڑ رہا تھا شان حیدر کی طرح. میں کہ قبلہ تو سان کیا فرما رہے ہو. انہیں کیا میں یہ کہتا مر گئی دنیا علی بننے کی جھوٹی بندے گلے میں آیا تھے انہیں کیا جا کے پہنچ میں بجے آیا اس گلوں کون نوکریوں میں گزا کر سچی مچی نہ پہنچوں. میں بج کے سے آیا انہیں کیا بھی نہیں اجے بہت پڑھاؤں کا پروگرام نہیں. پھر میں پائدہ اتھے گیا لاہور ٹاؤن سے. پھر میں کہا میں 7 تک پہنچا گا اتھوں پڑھ کے پھر میں بج کے بڑے کو آیا. پھر میں کہا بیٹھ دو میں اونوں سے لگتا بیٹھا آجڑے آدھے نے سیدھے سٹیج میں آدھے نے بہنے ہونے ہوئے. میں اس واسطے کہنا جو گھر بندہ چنگا ہوتا ہے جی میں بھی ان دبائیے جو کچھ آکھیے وہ من جاتا ہے. اور یاد رکھا جی کئی بندیاں اس گل تو کیا مطلب کہ پڑھے جانے میں نماز نہیں پڑھے. کئی بندے اس گل تو پڑھے جانے میں روزہ نہیں رکھا. کئی بندے اس گل تو گرفتار ہونے میں زکات نہیں دیتی جی خرچ نہیں کریا. اور یاد رکھ لو کئی بندے اس گل تو پڑھے جانے تو سب محمد علی قرآن کیوں نہیں بولا. یاد رکھا گل فرق کو نہیں ہے وہ تھوڑے کو آ کے لے جاؤں میں انہوں نے کو جا کے لے آؤں گل نہیں اور 5 منٹ پہلے اور گل پڑھائی اس کوئی فرق نہیں. بابا سے بلند سلام جی تسی نہ ہوتے نہیں کبھی ہو سکتا نوکر ہاں. میں پچھلے سال بھی ڈیوٹی دیتی آخری ہوں پھر ڈیوٹی آخری دے رہا جہاں ٹھنڈ ماری کھلوتا ہے بس اتنا ہی بس اتنے آخنا چلو بہت بڑا کام نہیں بہت نہیں مان دے اور آن آ دیکھو نا سارے علاقے میں جا کے بیٹھے منڈا پڑھیا سارے سامنے جی یہ میرا پوترا ہی نہیں بلکہ پوترے تو بھی ابھی تھلے سیڑھ کا بندہ عباس رضا علی جعفر کا شاگرد ہویا اجاز جھنوی. اجاز جھنوی کا شاگرد ہویا عباس رضا. یہ علی جعفر میرا شاگرد ہویا کتنی تھان جو ہویا جی یہ پوترے تو بھی تھلے میرا پر پوترا ہوا ہے جی تے پھر مولا کی کریمی نہ ہوئی بھی میری زندگی چ میرے پوترے بھی نامور بنے کھڑے تھے. میں تمہارے سامنے رہ کر مولا نے بیٹھے فریاد حسین اتنا اچھا بنایا لوگ اتنی جب بھی
جو شاید مجھے نہیں پہنچے، لیکن میں تھک بجا 7:17 باواز بلند صلوات لیکن میں بالکل نزدیک آ جاؤں، میں غلط وقت نہ ضائع ہو جائے، تھک جا سو میں عرض کر رہی ہوں جو آج چوتھی مجلس ہے، رات پہلے وقت نے پڑھا پیچھا ہوں اور پھر سویرے مجلس پڑھی، ایک شیر کے 2000 روپیہ انہوں نے مہربانی فرمائی اس فقیر کو انعام دیتا جی اتوں پڑھ کے پھر سے چندرائے گئے، چندرائے تو نیچے آئے، اتوں پڑھ کے پھر گئے ٹاؤن شپ تو پڑھ کے چوتھی مجلس پڑھنے گئے، اج 3 شیر گڑی رات میں تو آج انہوں نے بھی قابو تھا، میں نہیں جا سکیا وہ بنی تو مدرسہ کی بات نہیں، مدرسہ ہوئی رہی ہے، میں گھر پہ کرتا جو گھر کا بندہ باقی سارے چھڑ جاؤں، گھر کا بندہ نہیں جا سکتا، پتا ہے جو میں متھے لگوں جی سبحان اللہ۔ وہ ہر سپاہی لڑ رہا تھا شان حیدر کی طرح، اس کے جواب سید تصدق حسین شیرازی ہڑپے والے نے جو کچھ لکھا ہے اجازت ہے میں سناؤں، انہوں نے فرمایا محمد علی گور مر گئی دنیا، مر گئی دنیا علی بننے کی جھوٹی آس میں، مر گئی دنیا بچ گئی دنیا زمانہ جوڑ گئی، مر گئی دنیا علی بننے کی جھوٹی آس میں، فرق ہے کچھ سورہ توحید اور بنداس میں، اور جب آتا ہے حیدر کرار سے، حیدر کرار سے تشبیہ دینا ہے گناہ، سپاہی لگ رہا تھا شان حیدر کرار سے تشبیہ دینا ہے گناہ، کیوں ہاں جھلک تھی شان حیدر کی فقط عباس میں، کسے کی شاید جو بائی میرے ہتھی آئی ہے جب بھی ہر مرے سے جو پڑھی جانا جنہوں نے من پتہ لگ گیا بھی لکھنے والا قوم میں پڑھی جانی، جن نام کا پتہ لگ گیا تو میں شاید کرنا تھوڑا سا کیونکہ میں پسند پڑھی، اس کی چوتھی سطر بہت اچھی طریقے سے لکھی ہے اور بہترین ہے پنجابی سرح کی، لیکن ڈاٹا پڑھے لکھے بندہ ہے جس نے لکھی چوتھی سطر کا کافیہ دیکھنا ہے، وہ آتا ہے تعصب دے ہاں جھلک تھی شان حیدر کی فقط عباس میں، وہ آتا ہے تعصب دے ترازو وچ نہ دیور تو ہونا تھی دے علی دے علی موتر دی شجاعت نہ کرو، تعصب دے ترازو وچ نہ دیور توڑ غازی دے زمانے تے نہیں مل سکتے، نہ ہمسر گول غازی دے کتے پولیس سے پہرے کتے فوجہ کی نگرانی، نگر حیثن مطالعہ کر پروٹو کول غازی دے، نگر حیثن مطالعہ کر پروٹو کول غازی دے۔ لیکن اللہ ہم قصیدے شروع کریے کیونکہ میری منزل بہت دور ہے، لیکن یہ بچے بھی بے تاب بیٹھے میں ہم قصیدے شروع کراؤں میں کروں بالاز بلند صلوات ہاں سنے حاضر ہاں یہ ذاکر آئے نے میرے بھائی انہوں نے آکھیا جی اسی سن کے جانا، اس واسطے میرا دل آ رہا جو میں انہوں نے کوئی نمی چیزاں سنائی تاکہ انہوں کا بھی دل خوش ہوئے اور انہوں کو بھی دار نہ ہو۔ 39 دن میری قبلہ گزر گئے، 39 میں 40 دنوں کا اعلان کیتے، 39 گزر گئے، دہاڑا ایک باقی ہے رویے قدرت دیا مالی ابراہیم مجھے نہ تھی اس نے بولا ہر کسی نے آزما دے اور انہوں نے کافی کم کیتے جی لہذا اس نے بولا جس نے خیر فتح کرنا حکم خدا فجر کی نماز چلی میں دن والی پڑھ کے اللہ کے رسول نے مدینے کے پاس سے کیتا ہے، 2 جگہ بتنے سن لو میرا مقصد پورا ہو جائے دوستو، یہ پہلا وارد سیٹ ہے، ہم نے پورا ٹیلی فون کتنی ٹیلی کا گورنمنٹ نے مار دی، لیکن اجے کئی پنڈ ایسے نے جن کے ٹیلی فون نہیں گیا، کئی پنڈا چ بجلی نہیں گئی، جو ٹیلی فون کا نام نشان کوئی نہ ہا، میں اس زمانے کی گل پہ کرتا جی ریگستان تے
خیبر کے ریل کے ڈبے سے پہلا وائرلس سیٹ پہلا ٹیلی فون جہاں زہرا کے بابے دے ریل کے ڈبے سے نشر کیتا اچھا بھائی اگلی دلیل کو 45 یا 50 میل خیبر مدینہ یہ 45-50 میل چلو شیعہ یا اہل سنت والجماعت یا اہل اسلام آئی وہ آخر میں بھی 1000 میل بھی ہوئے تو نبی کی آواز جا سکتی ہے ایک بندہ سارے نبی کو نہیں منتا وہ اپنی گل بنے گا نہیں بنے گا یہ پورا بات ابھی سکتی کیوں دوستو ہے نا اسلام سو لہٰذا میں کہتا ہے یہ پہلا وائرلس سیٹ ہے یہ پہلا ٹیلی فون ہے جہاں زہرا کے بابے نے ریت کے ڈبے سے نصب کیتا اس سے ہیلو ہیلو آخو نہیں ہیلو ہیلو تو جنبی کوئی نہیں شاہی جہاں جلسہ کرواوے نا اس دن نہیں سن سکتا آج یہ گلنا دور ضرور سکتا وہ آتے پہلے موزم لوگ تو ہوں بھی ہیلو نہیں بھائی جہاں دیات وقت بھی بندہ ہے نا انہیں ہیلو ہیلو ضرور وہ جیب بھائی کرتا وہ نکا جب بندہ جو ساڑھے پہ آکے ابو میں نے ہیلو ہیلو لکھوں اردو دان کا بچہ کہ وہ چکیا انہیں بازار چل گیا وہ بچے دی اردو دان کے بچے دی حرکت نظر پائے گی انہیں کہا ابو 5 روپے کا بے شمار جن سے کمبر کا چلے گا کروانا نہیں تو عرض کر لیا ہیلو ہیلو آپ ایک بابا جی نمبر ٹیلی فون لگے نا تو بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں ساڑھے کچھ میاں چراغ دن ہا اللہ علیہ رحمت کرے بڑا اچھا نیک آدمی ہا اہل سنت والجماعت نواں ٹیلی فون لگیا تو اس نے پتر دلائیں خیر انہیں کیا کرا جس لئے کوئی کینٹی کونٹی لبیک تیسری مرتبہ لفظ لبیک دے ختم نہیں ہوا ایک کمبر نے قدمہ تے ہاتھ لائے یاری میں تو تھوڑے گھوڑے دا بھی نوکر ہوں میں تو تسا گل آخری سکتے جو اور بندہ مسجد ہے کوئی نہیں یہ لبیک اس کو پہ آ جانا سے کیا کہ لگے جلدی کا گھوڑا تیار کر حسن دا نانا میں خیر سرے دا یہ ہوں میری گل ہے میں آپ کو کتاب لکھا کتاب نہیں یہ میری گل ہے یہ میں بنائی ہاں نہیں شاعری بھی نہیں یہ میں گل بنائیے پھر اس ویلے چونکہ آواز جو آئی تو مولا علی نے سنی جی کمبر نے آخیا اسی کہ یار جی 40 دن پورے ہو گئے سوا مہینہ پورا سوا مہینہ اللہ کے رسول نے گل نہیں کی سرکار یہ جس ٹیلی فون جو تم گل کر رہے ہو یہ میری بھی کراؤ میں حسن دے نانے دا سلام کر رہا سرکار نے آخیا کمبر کا ادھر کمبر اصرار کر رہی ہے اللہ کے رسول سلام کرنے واسطے ادھر سلمان اصرار کر رہے ہیں مولا علی سلام کرنے واسطے وہ جڑا بھی میں پیاسا ٹیلی فون میں کرنل لایا سنن دی کوشش کی تھی آ ٹیلی فون اپنے والا نہیں پتہ نہ جانے کہڑا اسے لایا اے کرنل فارنا کر علی وچ تو شام بھی ہوندی ہے وچ ٹیلی فون میں شام بھی ہوندی ہے مولا علی آدم یا رسول اللہ ایک کمبر آتا ہے شام دی آواز آ رہی ہے اب آتے کرنا ہاں یا علی اسے کو آخیا جلدی آ اتنے موسم ٹھیک نہیں 2001 دی میں پڑھائی پڑھ رہے ہیں جی جڑی عربی عبارت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے اپنے ویر وزیر نو آواز ماری ہے میں اپنی عقل دے مطابق اس دا پنجابی ترجمہ جناب نو سنا رہا ہوں اس نو میں قصیدہ پہ آتا ذرا قصیدے والی سلوات پڑھو نا سارے حضرات مولا امیر دی ولایت دی گواہی کے سجا ہاتھ اونچا کر کے نعرہ حیدری آجا آجا ہن ویر آجا 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 ہن ویر آجا 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 ہن ویر
محمد علی گور پیانا اس میرے سامنے سید سردار بیٹھے میں آخا شالی یہ کو بولن گے یہ اگر مانگے ہون اتھے بڑی پوچھے ہون پھر میں یہ آخا شالی یہ بولن گے نہیں پھر میں اچھی بولنا پڑے گا میں اپنی عقل استعمال کر لیا اللہ کے رسول نے ہو سکتا ہے اس طریقے نال اچھی آواز بھی دیتی ہوئے آجا آجا ہن ویر آجا 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 کل تو حیران ہاں پریشان ہاں آجا آجا ہن ویر آجا 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 ہن ویر آجا میں نے استاد جی تھوڑا کسی کا پسند نہیں میں سمجھ گیا دوسرے سے کپڑا مار کے پا جائے بہار سے بلند یہ ٹیلی فون کی گل سنی ہے تو شیر سننا ہے ایک شیر میں پڑھوں گا میرے تو بعد اس طریقے کا بندہ پڑھ سکتا ہے تو سنتے تھی میرے شیر پڑھی جی نہیں سکتا شریفی ٹیلی فون کے ہوتے وائرلیس سیٹ میں ہوتا ہے ان آنکھوں کے بار بار کوئی آدمی اپنے سویرے سامنے سے بندہ کو پوچھ لے کیا جواب دے سکتا لیکن جواب سنوں میں بھی نواں شیر ہو رہا تھا نواں تے میں بھی یہ 45 اور 50 میلہ کی روایت پڑھی تے میں بھی اپنے دماغی طور پر اپسٹ ہو گیا میں کہہ رہا یہ کتنی گل کروں یہ 50 میل یا 45 میل تک آواز کتنی دے جی اگلے دن ہی سارے اسے پٹھانا کا ہوٹل میں چاہ کر پیواں وہ پہلے مرکز اسے سوال لکھا کہ لندن ایک پاسے شمس نبوت ہوئے ایک پاسے کمرے ایک کو آواز کیش ہو سکتی ہے جناب کو سمجھا گی میں ٹیلی فون نہیں کرتا تھا وہ ٹیلی فون نے ہوتا ہے مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ میں جو آنا پیا میں دسو کسے شاید اسے تھوڑا آگی ہوئے میں لے کے لگا ہوا کمبر میرے نال ہے چکائی لیا ہوا ہو سکتا ہے رسول نے یہ جواب دیتا ہوئے جب میں پیادا یا علی اور کسے شادی لوگ نہیں ساڈے مجاہد بن پھڑ کے جڑے ویلے آئی نکل دیں وہ نہ مراد کے بچے کھڑ جاتے وہ مجاہد نکل دیں کو بھج جاتے یا علی تین اس واسطے بنا دیا یہ تیرے بھج جاتے انہوں پکڑن کا انتظام تو کرنا اسے گل کا میں شیر بنا کے پیش کرتا ہوں اللہ کے رسول نے کیا کہ بھائی نیک دیا دریا گیا دل کو نبھا دیا ہر روز دوڑا میں تو میں کیا نگا دیا اپنی گل ساری بات تھوڑی مرضی تے منصر نہ جی چاہے کئی شاید نہ ہو چاہ دے ہوتا جی جو چنگا بڑا پڑھنا ہوگا تو
یہ تو تھوڑی اپنی مرضیاں میں اللہ رسول کی گل سنا رہی ہوں اللہ رسول نے آخیا سارے مجاہد جدو نکلتے وہ بس بھج جاتے ہیں قابو نہیں آتے یا جڑے بھجتے انہوں نے قابو کرنا بھجن نہیں دینا بس انتظام واسطے قرآنیاں اللہ رسول کی گل میں بڑی پسند آئی ہے اس واسطے میں شعر بنایا ہے سرداروں قصیدہ بدلن تو پہلے میں شعر سنا لوا یہ بھی ٹیلی فون کی گل ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہو رہی ہوں لیکن کوئی نقصان یاری نقصان والی گل چھڈو اللہ دا کام اللہ دا کام میں دین بناونا اللہ دا کام میں دین بناونا نبی دا کام میں دین رسول نے کیا کہا بھائی دین شاہ صاحب میرے تو میرے شکوہ پہ کہا دیں اور بول دیں وہ تو اونچی آباما کر کے نعرے پہلے میں کسی سے کوئی اعتراض نہیں میرا سننا سن رہے ہو لیکن تو سمجھو آپ آکھے بھی چنگا پڑھ رہے کیا جتنی سمجھو بس نہ گھبراؤ انشاءاللہ تعالیٰ میں اور قصیدے پڑھتا قصیدہ بدلنا لیکن شعر سن لو میں کنجوسی کرنا ہوتا نہیں چونکہ جو کنجوس ہوں گا وہ سرکار ہونا دے دیں میں چونکہ کنجوسی نہیں کرتا اس واسطے سرکار میں کنجی جا لگاتار کنجی جا لگاتار جی دوسرا قصیدہ بھی میں اپنی پسند اور بالکل نمازدار سنا ہے جی تو سی بدل دے جاتے نشے ہو گئے جب بھی ہم چاہیے میں عرض کر دیا ایک دو منٹ کی گل سن لو کسی مجبور اور اس وقت میری کاپی نے آخر ہوتے کسی کا ملا بالکل عقیل تمہید استی ہاں انشاءاللہ تعالی سارے پانی پیا مانگے لو چار لفظ جی شاہ صاحب نے بیان کیتے ہوئے میں چار لفظ بیان کرتا ہوں ہارون رشید زبیدہ ہارون رشید زبیدہ بہلول زبیدہ بھی کریم چار لفظ ہارون رشید ایک زبیدہ دو بہلول زبیدہ بھی کریم چار ایک زبیدہ کی کنیز بازار سودا رہ گئی اور ذاکری رہ گئی
ایک ایک ہزار سودا ہے اور پہنچی ہڈی آئی یہ جلدی واپس آ گئی آن آخر لگی بی بی زبیدہ مکان کی چھت پہ آ میں تم بڑی خوبصورت گل سنا اس نے آخیا گل سن میری بھی گل سناؤنی دل سے سنا اس نے آخیا گل سناؤنی بھی ہے گل دکھاؤنی بھی ہے وہ تھلے تو سنی جی سکتی ہے جیتن نہیں سکتی بھائی بیبیاں جو ہوتی ہیں وہ فون مکان کی چھت گئی بھی سنا دکھا اس نے آخا وہ سامنے گلی آؤ سامنے گلی میں اگلے سے سنبھالنے پہلے پیچھے سنبھالنے آؤ سامنے ایک گلی انہیں کہ دیکھ لی ایویں مت کر لگی نہیں کرتا آؤ سامنے گلی انہیں کہ دیکھ لی انہیں کہ اس کو کہ وہ گلی انہیں کو بھی دیکھ لی انہیں کہ اس کو بھی دیکھ لی انہیں کو بھی دیکھ لی انہیں کہ کتنا گلیاں تو کہ ایک چاؤ پہلی گلا یاد ہے چارے ہارون رشید زبیدہ بہادر زبیدہ نہیں کری ان کل شروع ہوئی ہے زبیدہ نہیں کری وہ بہت مامان منوائے سبحانو علی علی کہہ کر بلا جو آئے تو ڈالو علی علی کہہ کر جو کوہ غم ہو اٹھا لوں علی علی کہہ کر غلط کے کام ہی بنا لوں علی علی کہہ کر غلط نہیں ہے ثبوت کلام رکھتا ہوں اور مدد کے واسطے 12 امام بناتا ہوں گلیاں تو اگے تین گلیاں تو اگے جو بیٹا نے آخیا گاڑیاں کہیں پا رہی ہیں گل کرنی تو گل کر تین گلیاں اگے جاؤ کیا وہ بڑی خوش ہو کے قریب جو بیٹا نے آخر لگی بی بی ہے تو بادشاہ دادی ہے لیکن جڑی گل تمہیں میں بھی سنانی ہے بس وہ میں ہی جاننی ہے میں جو کچھ لے گئی زبیدہ نے آخیا دس تو صحیح چاہو کہ کیا ہے 4 چیزیں یاد نے اچھا جی لو جڑی میری زبیدہ دی قریب نے گل آخی ہے نا میں اس کو قصیدہ پہ آتا دوسرا زبان کو مطلب فرماؤ میں شروع کر دوں نہ بہنا اگلے پچھلے لگ جول کے اونچا بول کے بلند در سلواؤ میں نے اس چوک میں ایک مرنے کلندر دیکھا میں نے اس چوک میں ایک مرنے کلندر دیکھا میں نے اس چوک میں ایک مرنے کلندر دیکھا کلندر دیکھا میں نے اس چوک میں ایک مرد کلندر دیکھا میں نے اس چوک میں ایک مرد کلندر دیکھا جو کبھی دیکھا نہیں آج وہ منظر دیکھا محمد والے محمد صدقہ بچے نے دسیا ہے میرے پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب دی طبیعت علی نے خالق و مالک امام حسن مجتبی دا صدقہ انہوں نے مکمل شفا عطا فرماؤ دلی دعا پیش کر رہی ہیں عرضیوں پہ کردہ جدو قریب نے آخیا میں نے اس چوک میں ایک مرد کلندر دیکھا اس نے آخیا میں سمجھ گئی ہوں زبیدہ نے آخیا میں سمجھ گئی ہوں تو اس درویش کی گل کر دی گھبراؤن لگ پہ جی قصیدہ نواں تو نہیں پڑے جانا حوصلہ حوصلہ درویش کی گل میں جانتی ہوں اس درویش نو زبیدہ نے آخیا جانتی نہیں زبیدہ جس کا بھرا ہے اس کو نہیں پتا دور کسی پتا لیکن قریب نو آخر لگی درویش کی گل کرتی ہیں اس ویلے قریب بولی آواز دیکھ آخر لگی بار بار درویش نہ کیوں درویش مگر تاج بنا رہی ہے
سارے بندے پڑی نظر نہیں کر لگ جائے اور جناب نتیجے دے پہنچو انہیں آخیا زبیدہ نے درویش قریب جڑی گل آخی اس کو چھ بنا کے پیش کر رہی ہوں درویش مگر تاج بنا رہی ہے تو درویش مگر تاج بنا رہی ہے پیاری لگتی ہے جو کان سنا رہی ہے بیچتا خلد پری کے ہے وہاں گھر دیکھا جو میں بڑی قیمتی کا تھوڑے سامنے پیش کر رہا ہوں اور باقی زندگی رہی انشاءاللہ حکومت پھر صحیح لیکن ایک گل ضرور سننی ہے اس کے لیے زبیدہ نے کریم کا امتحان لینے واسطے گل کی تھی انہیں کہا کہ کریم تو بڑی تعریفہ کر رہی ہیں اس کو تو لوگ دیوانہ آہدن باغ آہدن جھلنا آہدن دیوانہ آہدن پاگل آہدن جھلنا آہدن اس کے لیے کریم نے جڑا جواب دیتا ہے اس میں قصیدے کا شعر پیاتا کریم نے کہی گل کی بھائی صاحب اجدم سانوں سے کہتے ہیں صاحب اجدم سانوں سے کہتے ہیں خوب رکھتے ہیں جو دیوانوں سے کہتے ہیں سب دلوں میں وہ چمکتا ہوا گوہر دیکھا یہ جڑا کچھ میں عرض کرتا ہوں اس وقت ہمیں نال ملانے واسطے کہ میرے نال بن جاؤ جو کچھ آج تک مضمون ہے صاحب تخلص کا ایک استعمال کہتے ہوئے وال پڑھو جزاک اللہ اچھا جی صاحب اجدم سانوں سے کہتے ہیں صاحب اجدم سانوں سے کہتے ہیں خوب رکھتے ہیں جو دیوانوں سے کہتے ہیں سب دلوں میں وہ چمکتا ہوا گوہر دیکھا میں نے اس چوک میں ایک مرد کلندر دیکھا قبلہ ٹائی فضا کا کولو گزرویا ویکھیا تے بچپن چند دن دا میرا پیر حسن آسمان میں پاسے لگاتار دیکھی جا فضا آواز دے کے آخر لگی ماں بی بی یہ بچہ شاید بیمار ہے تو بچیاں والی بیماری ہے اکھاں دی تار نہیں توڑ دیا لگاتار آسمان کے پاسے دیکھی جا رہی جو بی بی نے نظر کی تھی نا فوراً حسن نو پیٹ میں بٹا کے بی بی نے اس سے مقام دوتے سجدہ شکر کی یعنی امام حسن کا متبادل مطلب سنائیو میں چند منٹن والا کیتا ہے جناب نے سیر کر دیتا بی بی نے سجدہ شکر کیتا فضا کے ہاتھ جڑ گئے چھائیں میں تب بھی آتی ہاں جو کسی حکیم کو دکھائی بچیاں والی بیماری ہے تے سجدہ شکر کا اس میں بھی کیتا جاتا ہے کسی نعمت دیتے بی بی آواز نے کیا دی بہن ذات علم نہیں میں زہرا چند دنوں کا میرا حسن چند دنوں کا میرا حسن میری جھولی چ بہ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا لوح محفوظ مطالعہ جی امام حسن مجتبی چلنا ٹرن لگ پے نانے دے نال بابے دے نال مسجد دے جان لگ پے نہیں اگلا سارا نہیں سارا بہت بڑا مضمون ہے فقیر دیکھو میں بڑی محنت کی تھی بڑی ریسرچ کی تھی اس مضمون واسطے لیکن ان سے ایک تھوڑا جا ٹچ دے کے میں پہ نکل امام حسن مجتبی علیہ السلام مسجد میں دن ایک دیہڑے مسجد گئے
سب تو پہلے گھر جا گئے آ کے اپنی والدہ گرامی نو وہ قرآن کی آیت سنائی جی اللہ کے رسول نے مسجد وچ بیان کی تھی آ کے ماں نے سنائی بی بی اس آیت کی تلاوت کر رہی ہے وہ تو مولا بھی آ گئے توجہ ہے بھائی میں احساس ہے میں پہلے کہہ چکا ہوں بہت بڑا احساس ہے لیکن اگر میں یہ چیز بیان نہ کرا آج کی مجلس کا مقصد بہت مند یہ سی اکٹھے کیوں بس اس سے تھوڑی جی میرے وقت ہمت میرا ہو میں بہت جلد جناب کو مندوں میں جا سکتا لہٰذا مولا نے تشریف لایا ہے آواز نہیں کیا دیتا رہا یہ قرآن کی آیت کا ہوں اللہ کے رسول نے مقصد بیان کی تھی ہاں ہاں گاڑی تیری پردہ وارث حسن سن کے آیا نانے کو آ کے میں سنائی سو میں اس کی تلاوت کر رہی ہوں علی جیسا کاری آواز نہیں کیا دیتا رہا میں علی کا دل چاند ہے جو حسن نے ہوں میں بھی قرآن پڑھا یہ تھکاوٹ میں سوچ کرو میں ایسی گھر سنا رہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ تیرا نور ایمان بہت زیادہ وقت ویسے ہے میں چاہتا جو حسن نے ہوں میں قرآن سنا یا علی کل ذرا جلدی آ جاوے حسن تو پہلے میں آپ سب حسن پڑھ سکتی سن لگ رہے اگلے دن اللہ کے رسول نے قرآن کا واقعہ بیان کی تھا مولا ان پہ تشریف لایا ہے علیحدہ کمرے چ بہ گئے پھر بعد پیر حسن آیا ہے بچپن میں ماں کا سلام کیتا سیدھی آواز دیکھا دی حسن بیٹا آج تیرے نانے نے قرآن کا کیڑا واقعہ بیان کیتا ہے حسن نے قرآن کی تلاوت شروع کی تھی لیکن زبان کی لکڑ پائی بی بی منہ چوک کے پتر کا دی حسن جی میں کل سنایا ہے نا قرآن آج منہ نہیں سنا رہا آج تیری زبان سے لکنت آ رہی ہے ماں کے پاس سے میں کیا تھا اماں آج میرے تو بڑا کاری حال جو ہے دوستو ایک بچپن دیا گلاں ایک ماں کی جھولی وچ لوہے محفوظ کا مطالعہ کرنا نانے کو قرآن سن کے آ کے ماں سناؤنا یہ بچپن دیا گلاں نے میں جی اجازت دوں تو جوانی کی گل کر کے میں مجلس کو خزان کے پاس رہتا ایک باغ گزر ہویا میرے پیر حسن کا باغ کھجورا کا باغ ارب زیادہ کھجورا ماں نے نہیں سی آخیا یاد ہے تیرے بچے جی میرا تو خیر و فتح کیتا تو سارا کے کھجورا کھا دیا باغ امام حسن منتبہ لگے وہ حاصل بیٹھے ہوں کہ اے پیر حسن جیڑا علم اللہ کے رسول کو رہا وہ تیرے بابے کو رہا کیا وہ علم تھوڑے کو بھی موجود ہے علم لدنی یا نہیں امام حسن سیدھے ہاتھ مار کر الحمدللہ جیڑا اللہ نے علم سارے نانے کو عطا کیتے سارے بابے کو عطا کیتے کوئی علم دے مالک اسی اچھا پیر حسن پھر ذرا دسو نا ایس کھجور دے اوپر کتنیاں کھجورا ہیں کتنے دانے ہیں امام نے آخیا 4404 انہوں نے والا یہ میں شروع کر ایک دوسرے لکھن بھی گنی بھی جان جو 4000 پورا ہو گیا ایک دوسرے لکھن پھر جو 300 پہ پہنچے پھر دیکھو نے سچی مچی پورے نہ ہو جان وہ جو مراد تھا نا اس نے اثر فکر نہ کہا اسی گنی رہو میں دام مار لے دام میں کھا لے ثبوت لگا کے پاسپورٹ بن گیا انہوں نے ٹھیک ہے وہ 4400 بھی پورا ہو گیا پیچھے دانے بچے 3 یہ بڑے خوش ہے بڑے دانے ہیں 4 نہیں دانے 3 آتے ہیں کہ مولا اسی من گئے علم تھوڑے کو ضرور ہے لیکن علم لدنی نہیں علم کیافہ ہے چلو جنہ دے 4 ہو گئے یا 4 دے 3 ہو گئے کوئی خاص فرق تو نہیں نا امام کے چہرے پہ اللہ کا جلال ہے انہوں نے لے کے آواز دے کیا دن ہم تو سب میرا امتحان لیا پھر ہوں میں اس چوتھے دانے نو آواز مار علی دی پتہ ہمارے سپورٹر جس کا ہمیں تابوت برآمد ہونے والے کیا دن وہ کھجور دے دانے میں حسن ہوں جس نے دل ہویا نا اس دے پیٹ کھجور دا دانا کھولیا تے بابا مانگو والی یاد دا انہوں نے گلاں کھا دیا پچھو پیستے ٹھیک جو بول کے آواز دے کیا لگا مولا امر دیو تے اتھو بولنا
جو باہر نکلا یا چھٹا کر دے. لہذا جدو اس کو پتہ لگا نا بھائی امام تسل کی بیٹھے بھی ویکھن اس سے لے جڑا نکلی بیٹھا قدمہ تے جھڑ کے ہاتھ لگا نہیں سرکار وہ دانا کا پر وہ دانا جی آخو تو آئی کر کے چھلانگ ماری دانے نے اندر پیٹے جو نکل گئی جب دانا باہر آ گیا وہ جتھے تین آنا وہ بھی چوتھا نہ سو ایک وہ ہستیاں نے بابا انہاں دا فضائل انہاں دا مسائل انہاں دی شان. اور یاد رکھو پیر حسنو ہے انہیں تو سنتے نہیں پہتے ہیں وسیع نبی کا قائم مقام کہتے ہیں اور دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. باواز بلند صلوات املا میں جتنی پڑھائی ان تک پڑھی ہے اس سے گلوا سے پڑھی ہے میں جناب تک اے چیز پہنچا دے ہوں. جی اجازت ہے پہنچاؤں. اے فرائض میں شامل حسن کی ولا ہے فرائض میں شامل حسن کی ولا ہے فرائض فرائض میں شامل حسن کی ولا فرائض میں شامل حسن کی ولا ہے فرائض میں شامل حسن کی ولا جیویں جا کے بچیا امام حسن مجتبی دی شان دے قصیدے اتے نعرہ بلند کیتا ہی حیاتی دراز ہوئی. میں کہتا جس بندے نے اے فرد ثانی نہیں سنیا سمجھو اس نے ہن تک سنیا ہی کچھ نہیں. جس نے دوسری لہر نہ سنی سمجھو نے ہن تک مجلس سنی نہیں. توجہ والوں میں فرائض میں شامل حسن کی ولا ہے فرائض سبز رنگ مولا حسن نے دیا مولا تعالی سلامت رکھے. فرائض میں شامل حسن کی ولا نے دی سبز رنگ مولا حسن نے دیا نقوی مولا بلندیت ذات داتا ستارے آسمان کے تیرے دسترخوان کے ٹکڑے نظر نرالی شان ہے نرالی شان ہے نرالی شان ہے مولا حسن کی کرم سی شان ہے مولا حسن کا. ضیاء ہم کہکشاں کہتے ہیں جس کو وہ دسترخوان ہے مولا حسن کا. سارے دن کی تھکان اگر امام بارگاہ تو دور نہ جائے گاؤں سے پڑھنے کوئی نہیں لیکن شعر سننا ہے ایک اوپر سا باقی چھوڑ دے سا. اب یہ کیا کرتا مولا علی یہودی دے باغ کر رہے مزدوری ایک بھوکا شخص کو لنگیا اشارے نہ پوچھتا ہے میں بھوکا امام نے اپنی روٹی کبھی جمع دی اس دے کے رکھی ایک لقمہ توڑ کے ایسے کرار نے منہ رکھا اس بندے بھی ایک لقمہ چایا اپنے منہ رکھا مولا علی نے چبا لیا اس نے چکر دیتا سگواں وہ ٹکڑا ہاتھ پہ رکھ کے آواز دے کر بزرگ یہ تیرا امام میں نہیں کھا سکتا میں نہیں کھا سکتا امام آواز دے کر میں سمجھ گیا چنگا کھانا کھانا چاہنا ہے اور میں تھوڑی بیداری کا پتہ اس کی ضرورت چنگا کھانا کھانا چاہتا ہے تو شخص مولا علی نے دیکھ کیا لگا جاننا نہ آپ علی آوازیں کیا لگا چلو سرکار ایڈا چنگا نہ صحیح پر اے جب اتنا ہوئے جتا جب بھی نہیں جانتا چلو ایڈا چنگا نہ ہوئے سرکار نے کہا نہیں اے سجا لکما آتی چاہتے جو لکان ہے ایک روچ پہننا ہے ایک روچ پہننا
ہے امام حسن مجتبی قریب آگے آواز دے کر فرمایا تھا اتنے کسی شہر کی کمی نہیں جنہ کھانا ہی کھا جنہ لے جانا ہی لے جانا جنہ چاہتا لے جانا تو ساتھی ہی نہیں آواز دے کیا کر لگا اپنا ساتھی نہ نہیں لیکن حکمت دور ہے یہودی نے پاس مزدوری کر لیا روٹی جوان ہے چبائی نہیں جاتی جوان کی روٹی ہے امام حسن مجتبی کا جادو آ گئے حسین بھی میرے نزدیک آ یہ شخص کیا ہے جدو شخص کریم آیا مالا کریم آئے آواز دے کے وہ شخص کیا ہے وہ آدھے حکمت دور ہے اس واسطے کھانا لے جا رہے ہیں وہ جوان کی روٹی کھا رہی ہے مزدوری کر رہی ہے اس تو سارا دن کھاؤں گھوم دیا میری سائن فتحوں نے دیکھنا ہے میرے پتر دن آج مجھے دکھاؤں تیری بہنا گھر جائے آرام نہ پڑ جائے جنت البقیہ کے پاس سے منہ کر کے آواز دے کیا سائن تیرے بڑے پتر میں بڑے ارمان اور میں قربان ہو جاؤں ابھی کر لیا اور امام حسن مجتبی کو زہر مل گئی زہرا کا نفیس مزاج کو کر زہر مل گئی یہ دیوارن ہاتھ لے گویا قاسم کی ماں ہمیں پروار میں کھاج پہنچا آواز لے کر یہ قاسم کا بابا کیا ہے قاسم کی ماں کچھ چاہتا ہوگی میں زہر مل گئی بستر تیار ہے راتوں میں آنا اور سینے بھی ٹھنڈک ہو میرا قاسم جا میرے سینے دل جا بیوی نے قاسم جائے حسن سرکار میرے سینے دل جائے حسن دی آنکھاں قاسم دی آنکھاں ملہن ترک اٹھے آواز دیکھت اماں میں کیری کرم جاتے لٹائے لیکن وہ کیا دی قاسم سامی آسام تیری اپنی مرضی ہیوی پیودا سینہ ہیوی لہدے لہدہ حضرت والے اوسط میں قاسم پیودے سامنے آواز میں قاسم تیری پھوپیاں نماز تحجد سے اٹھیاں اسم من پھوپیاں کو بلا کے بجا روک کے واسے کر بابا میں اگے کوئی ایلیاں اللہ جدیاں آج کل قاسم امام میں سہارا لے کے اٹھا بیٹی نے سہارا لے پائے میرا امام اٹھائے آج کل قاسم میرے نزدیک قاسم آئے نزدیک قاسم لگے مان چار کی لے رکانا میں خاک پائیے آج کل قاسم ہم دور جا ہم پچھن بھی لوڑ نہیں دسن بھی لوڑ نہیں دنیا بھائی ہے قاسم یتی ماتم کر رہی ہے دوسرا بھی ماتم کرو تاکہ بیوی زہرا دعا دے کے جاوے عزت والا جدو علم فائل تو پیری قاسم بیوی نماز تحجد واسطے اٹھیاں باہر زمن دی آواز آئی ہے میرے سائن نے نماز دیکھا دی ہم عبداللہ بندہ کر کوئی سوال لیے اس دعا کا نماز کو فارغ ہو رہی ہے جلا سوال کر سے پورا کرے سو ہے باتر کوئی کسا میں سماتنا کھول ہے منہ کے پٹ گیا دی زہرا دی تھی مجھے گئی ہے قاسم تیج مریا کھولتا ہے جی میں یتیم عامر میرے سائنسین اللہ کی آواز ہے یعنی قاسم کیا ہو رہی آوازوں میں دسم بھی لوگ نہیں میرے بابر نہر مل گئی عزت والے دوڑ کے گئیاں پہنچیاں امیر حسن میں کھول کر گئیاں میرا پیر حسین بھی آ گیا ہے نقشہ دیکھ کے آواز لے کیا میرے عباس کے تھے انہیں ماتم کر رہی ہوں یہ آواز اپنی عباس کے تھے بھائیو اتنے تائین درد بحروں میرے عباس کی تھی فریاد ممنون ہوں میں ایک ڈاکر کو تو سبھل کی مجبوری ہے میرے قدموں
دیکھا دیے کہ حسن میر یہ ظلم کا حصے آباد میں جو کر یہ زہر جو کر ہوتی بس بھائی اس ویلے میری سائن آواز دیکھا دی ویر میں سمجھتی پہیا تو مچھلی وہاں تڑپتا پیے اس ویلے میرے امام دی آواز آن دیے سارا اپنے تو پاک لہائی اے میرے پاس میں مقام ہوں سارا تو پاک لہائی زینب اول نجیبین ایک پاک بہن دے حسن دے دیکھ کے حسن نے کہ یالا کیے مسموم پھرا ایک لحظے گا تے مہمان بیٹھائی بستر تے اے پاک ہے ساریاں اور نبیاں دی رکھے آپ حسین دے میرا یتیم جانے حسن دارو جنہوں کے پاس سے پروار کی تابوت تیار ہے پر جس نے ان تک کچھ نہیں کیا میں فقیر لا کر دعا دے بلوانا بالکل دعا دے دو میری سائن آواز دیکھاتی ہے اس گندی ان تک سمجھ نہیں آئی میری ماں نے ایک لفظ کیوں آکھیا جدو قاسم دنیا تو ٹری کفن جو حسن دنیا تو ٹری کفن دو بنا جدو حسن دنیا تو ٹری اس میں کفن دو بنا کفن پوا کے لیے تابوت تیار کر کے دور دیتا ہے زہرا کی دھیاں ماتم کر رہی ہیں لیکن چٹے والا والی بی بی ہے جنہی آواز دے کر رہی زہرا کی دھیاں نہ ہو بڑا بیر زندہ بی بی آواز دے کر رہی ہاں اسان علی کی دھیاں جانتی ہیں بڑا بیر شہید زندہ ہے آواز دے کر رہی نہیں بی بی شہید نہیں ہے ہی زندہ آواز دے کیا کرنا چاہتی ہے وہ مصنون آواز دیکھا تھی میرے جنہیں چٹے وار نے دھوپ لگنے ہوئے ساری زندگی میں دیکھتی رہی ہوں سیدوں بڑے پردے والوں ساری زندگی دیکھتی رہی ہوں گھراں تو جنازے قبرستان کے پاس ہے جانا قبرستان کے پاس جنازے واپس آنے نہیں میت پہ شبیر نے فرمایا ہے تو
حسن نے کفن میں حسن نے کفن دو بہنوں کے ہاتھ دے ایک ہاتھ امام نے دوجا ہاتھ بیوی کفن چاہ پا دے کچھ دیر میں بعد جو ہاتھ کا دل ہاتھا چکانیاں ہاتھا جیرویاں کانیاں اس ویلے میرے امام نے روکے گلی گلا کی تک تک گئے ویر دی میت کوہن کیتے بھڑا بھڑ جگہ تک تک گئے ویر دی میت کوہن کیتے بھڑا بھڑ جگہ سٹا نجم علی تو ہوئے لے لو آکھیا پیر حسین جگہ نہیں جگ تو حسن پھیرا ٹوریا نہیں جگ تو حسن پھیرا ٹوریا آج اٹھ گیا پیوں دا سایہ جگ تو حسن پھیرا ٹوریا نہیں جگ تو حسن پھیرا ٹوریا آج اٹھ گیا پیوں دا سایہ یا حسن یا حسین 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 یا یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے بتلاؤ مسلمانوں یہ کس کا نام ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی یہ کس کا جنازہ ہے یہ کس کا جنازہ ہے برسات میں تیروں کی مسلمانوں یہ کس کا نوازہ ہے مسلمانوں یہ کس کا نوازہ ہے برسات میں تیروں کی
ڈھونڈی ہوئی میت سے یہ بات ملانا ہے سرسا تم تینوں کی یہ کس کا جنازہ ہے سرسا تم تینوں کی یہ کس کا جنازہ